مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذالک دین القیمہ۔ بات آئی اس سے پہلے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کی دین کو قائم رہیں اور یکسو ہو کر کے، بالکل یکسو ہو کر کے، تمام چیزوں سے منقطع ہو کر کے اللہ رب العزت کی طرف مائل رہیں، نماز قائم کریں۔ نماز کے تعلق سے کل کچھ باتیں آئیں۔ اگلا جملہ ہے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کریں، زکوٰۃ دیں۔ ذالک دین القیمہ وذالک دین القیمہ، یہی سیدھا دین ہے، سیدھی دین ہے، سیدھا دین ہے، سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا دین ہے یا یہی سیدھی ملت ہے، ذالک دین القیمہ۔ نماز اور زکوٰۃ، ان دونوں کا ذکر رب العزت نے عمومی طور پر ایک ساتھ میں کیا ہے قرآن کریم میں، ایک ساتھ میں عمومی طور پر آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ دیا ہے۔ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ، جیسے نماز یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی ہے ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ نماز اور زکوٰۃ کا انسانی زندگی پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ کل بات آئی وقت کی قربانی دینا، وقت کی قربانی دینا تو یہ بڑی قربانی ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ کوئی کام کر لیا پھر فرصت ہو گیا، جیسے رمضان کے روزے، 11 مہینہ فرصت ہے، 1 مہینہ روزہ رکھ لیا، 11 مہینہ فرصت ہے، اس کا اہتمام انسان بہت زبردست کرتا ہے، لیکن یہ نماز پڑھتے ہوئے جان جاتی ہے۔ ایک مرتبہ کرنا ہوتا نا، وہ کر لیتا ہے۔ یہ بار بار رہ کر کے کرنا یہ بڑی بات ہے۔ یہ انسان اپنی جسمانی طور پر اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں انسان کے دل سے مال کی محبت نکل جاتی ہے، دنیا کی محبت نکلتی ہے زکوٰۃ کی ادائیگی میں، اور یہی 2 چیزیں انسان کو تباہ کرتی ہیں، یہی 2 چیزیں تباہ کرتی ہیں، مال کی محبت اور خود کی محبت، مال کی محبت اور خود کو ہی محبت، یہ 2 چیزیں انسان کو بہت بری طرح تباہ کرتی ہیں۔ اور انہی دونوں کی وقت پر ادائیگی انسان کو بہت زبردست ٹریننگ دیتی ہے۔ سورہ نور میں اللہ رب العزت نے کہا کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ ان لوگوں کو ان کی تجارت ولا بیع، ان کی خرید و فروخت، ان کی لین دین، دکانداری یا کھیتی باڑی بھی رکھ لے، تجارت لا بیع عن ذکر اللہ لا تلہیہم عن ذکر اللہ، اللہ رب العزت کے ذکر سے، اللہ رب العزت کی یاد سے غافل نہیں کر سکتے، نماز کی ادائیگی سے غافل نہیں کر سکتے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل نہیں کر سکتے۔ وجہ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، قیامت کے دن پر ان کا یقین ہوتا ہے، قیامت کے دن پر ان کا یقین ہے کہ ایک دن اللہ رب العزت کے ہاں جواب دینا ہے۔ اس بات کا یقین انسان کو ہو جاتا ہے تو وہ نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے غفلت نہیں کر سکتا، اور یہی دین قیم بھی ہے، وذالک دین القیمہ، نماز کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی، یہی دین قیم ہے۔ دین کو اللہ رب العزت کے خالص کرنا، یہی دین قیم ہے۔ جو کریں اللہ رب العزت کے لیے کریں، اگر کوئی برا عمل کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کا خوف، اللہ رب العزت کی خشیت انسان کے دل میں ہو۔ نماز پڑھے الحمدللہ، اللہ رب العزت ہماری اس نماز کو قبول کرے، ہمارے دل میں یہ بات رہنی چاہیے کہ کوئی اور دیکھے نہ دیکھے، اللہ رب العزت ہمارے اس عمل کو قبول کر لے۔ کوئی کچھ کہے نہ کہے، اللہ رب العزت ہمارے اس عمل کو قبول کر لے۔
اور ہم اگر یہی نماز پڑھ کر کے فخر کریں کہ ارے ہم نے تو ادا کر لیا، ہم نے تو تہجد کی نماز پڑھی، تو وہیں سب بیکار ہو جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور خانہ کعبہ کی تعمیر جیسی عبادت، جیسا بڑا کام، اور اس کے بعد پھر یہ دونوں رب العزت سے فریاد کر رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، رب العزت تو ہم سے اس کو قبول کر لے، تو سننے والا اور جاننے والا، تو جانتا ہے ہمارے دل میں کیا ہے، قبول کر لے، فریاد کر رہے ہیں، بار بار فریاد کر رہے ہیں۔ ہم یہ 2 رکعت کی نماز پڑھ کر کے کیسے فخر کر سکتے ہیں؟ اور مسجد میں آتے ہیں تو احسان جتلاتے ہیں۔ کیسے احسان جتلا سکتے ہیں کسی کو اوپر؟ کیسے کسی کے اوپر احسان جتلا سکتے ہیں؟ پتہ چلا کہ تورم خان سب سے بڑے ہیں، جو دل میں آئے جو کہیں گے، جو دل میں آئے گا وہ کریں گے۔ میرا مزاج رہے گا تو پڑھیں گے، مزاج رہے گا تو بھاگ جائیں گے۔ کس کے لیے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے؟ اپنے لیے، کسی اور کے لیے؟ احسان کرنے کے لیے؟ کس کے اوپر؟ اللہ کے اوپر احسان کرتے ہیں یا اور لوگوں کے اوپر احسان کرتے ہیں؟ کس کے لیے آتے ہیں؟ اور جہاں اس طریقے کے خیالات ہمارے دل میں ابھرتے ہیں یا ہماری سوچ میں اس طریقے کی باتیں آتی ہیں، وہاں یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نماز اللہ رب العزت کے لیے پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ زکوٰۃ اور خیرات یا صدقات اگر ہم دیتے ہیں تو اللہ رب العزت کے لیے نہیں دیتے۔ وہ ہے نا، کل قیامت کے دن بہت دین داتا آدمی، اس کو اللہ رب العزت گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈھکیل دیں گے۔ مجاہد آدمی، اس کو بھی جہنم میں گھسیٹ کر کے دیں گے۔ ایک عالم آدمی، اس کے جو بہت واعظ و نصیحت کیا کرتا تھا، اس کو بھی اللہ رب العزت گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ وجہ وہی ہے کہ اللہ کے لیے رب العزت کے لیے کام نہیں کیا۔ عالم آدمی، ہاں اس کی خواہش تھی کہ لوگ ہمیں کہیں کہ اچھا مقرر، اچھا نصیحت کرنے والا، جا بیٹا تجھے مل گیا، تو جا، تجھے مل گیا تو جا۔ وہ دیندار آدمی جو دین دادا بڑا بنا رہے ہیں، حاتم طائی، وہ بھی اللہ رب العزت کہیں کہ جا بیٹا تو بھی جا جہنم میں۔ وجہ تجھے حاتم طائی کہلوانا پسند تھا تو حاتم طائی بن گیا، لوگوں نے تیری تعریف کر لی کہ تو بہت سخی آدمی۔ وہ مجاہد آدمی، لوگوں نے کہہ دیا کہ تو بہت مجاہد آدمی ہے، تو بہت پہلوان ہے، تو نے یہ کیا وہ کیا قتال کیا، لوگوں نے کہہ دیا، لوگوں نے تسلیم کر لیا، بس تیرا وہی کام ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری ٹوٹی پھوٹی چھوٹی موٹی عبادتیں قبول کر لے، چھوٹی موٹی عبادتیں قبول کر لے، ہم تو یہ کہتے ہیں، اور یہی دین قیم ہے۔ اللہ رب العزت کو مقصود بھی یہی ہے کہ فجر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز کے لیے دماغ میں بات کچھ بھی کر، یہ نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھے رہیں، یہ بالکل نہیں کہ مسجد میں بیٹھے رہیں، جائیں روزی روٹی حاصل کریں، وہ بھی عبادت ہے، لیکن ذہن میں یہ بات رہے کہ ابھی 12:15 بجے اذان ہوگی، ہم کو نماز پڑھنا ہے۔ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، نماز سے ادا کر لو تو اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کی روزی تلاش کرو۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے، دل میں یہ خیال رہے کہ اللہ رب العزت کے حضور ہم کو حاضر ہونا، اللہ رب العزت نے ان فرائض کی ادائیگی ہمارے اوپر لازم ٹھہرائی، ہم کو ادا کرنا ہے بس، اور اس کے ساتھ ساتھ حصول دنیا کے لیے بھی کوشش کرنی ہے۔ ربانیت نہیں دین میں، یہ دین قیم ہے، سماج اور معاشرے کے حقوق کی ادائیگی، یہ دین قیم ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، یہی دین سیدھی ملت، سیدھی ملت، یہی دین مکمل طور پر ہے۔ اسی دین پر چل کر کے انسان دنیا میں عزت و آبرو کی زندگی گزار سکتا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی بھی حاصل کر سکتا، اور یہی دین رب العزت کو مطلوب بھی ہے، اس سے ہٹ کر کے کوئی دوسرا دین ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اور راستہ اختیار کرے گا اس کو اللہ رب العزت، اس کے دین کو اللہ رب العزت قبول نہیں کرے گا۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کوئی اور دین اگر آپ تلاش کرتے ہیں تو آخرت میں خسارہ اٹھانے والے، گھاٹا اٹھانے والے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ الہ العالمین سے دعا کی بار الہ ہمیں دین قیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، الہ العالمین ہمیں سیدھا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العزت ہم تجھ سے دعا اور فریاد کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم،
فریاد کرتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم۔ رب العزت ہماری فریاد کو، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، بار الہ مسلمان بندہ مومن بندہ بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔